پہلے بھی آپ کو پتا ہے ایک دن گرفتار ہوئے تھے اور پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے نوٹس دیا, انہیں بلا کر ایک رات ہی رہے اور وہ ان کو چھوڑ دیا تھا. ان کے ثبوت پروف ہونے کے باوجود ان کو نہ گرفتار کرنا یہ ایک سوالیہ نشان ہے. ان کے خلاف ثبوت بھی ہیں, پروف بھی ہیں اور سلطانی گواہ بھی موجود ہیں. وہ گواہ بھی سامنے آئیں گے اور ان کے خلاف گواہی بھی دیں گے, اور گرفتاری بھی ان کی اگر اب کریں گے تو اس وقت موجود ہیں ان کے کچھ عدالتوں میں دوست ہیں یا ان کے کوئی ہمدرد موجود ہیں جج صاحبان جو اس کو ان کو ریلیف دے سکتے ہیں جس طرح پہلے دیا تھا. انہیں گرفتار جو ہے نا یہ ستمبر سے پہلے کریں گے. یہ یعنی ایک جو جھوٹا پروپیگنڈا ہے نا, یہ جب سے آئے انہوں نے جھوٹے پروپیگنڈوں پہ انہوں نے زور رکھا ہوا ہے. خان صاحب نے وہاں سے جو بات کی ہے کہ آپ ان کو قرضہ تو آپ نے دے دیا, لیکن کیا گارنٹی ہے کہ وہ الیکشن کرائیں گے, اور آپ اگر وہ نہیں کراتے آپ انہیں زور دیں الیکشن کرائیں. اگر نواز شریف بند کرتا ہے تو آپ کہیں, چاہے وہ نون سے تعلق ہے یا نہیں ہے, اس کو کہنا چاہیے. اگر کوئی پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, اگر وہ غلط کر رہے ہیں, بلاول بھٹو یا زرداری صاحب غلط کر رہے ہیں تو کہیں بات کریں. دیکھیں السلام علیکم ناظرین, میں حمزہ رشید, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق. ہمارے ساتھ موجود ہے سیاسی تجزیہ کا اتفاق کا واسطہ ہے. السلام علیکم واسط صاحب. وعلیکم السلام. واسط صاحب, عمران خان کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے کہ اتنے ثبوت ہونے کے باوجود بھی انہیں گرفتار کرنا مشکل ہو رہا ہے؟ طاقت کی جہاں تک بات ہے, خان صاحب کو ایک وہ ہے ایسی ان کے اندر کوئی تکبرانہ بات ہے یا غرور والی بات ہے کہ وہ سمجھتے ہیں میں گرفتار ہوں گا تو پتہ نہیں کیا عذاب آ جائے گا. اور جہاں تک ان کی گرفتار نہ ہونے والی بات ہے نا, یہ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے ایک دن گرفتار ہوئے تھے اور پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے نوٹس دیا, انہیں بلا کر ایک رات ہی رہے اور وہ ان کو چھوڑ دیا تھا. ان کے ثبوت پروف ہونے کے باوجود ان کو نہ گرفتار کرنا یہ ایک سوالیہ نشان ہے جو ہر باشعور بندے کے ذہن میں آتا ہے. جیسے آپ نے یہ سوال کیا کہ کیا طاقت ہے ان کے پیچھے, تو یہ طاقت والی بات نہیں ہے. یہ جو ہماری ادارے ہیں وہ ایک وقت آئے گا جو پر ہاتھ ڈالیں گے, کیونکہ یہ طے ہو چکا ہے کہ بھئی ان کے خلاف ثبوت بھی ہیں, پروف بھی ہیں اور سلطانی گواہ بھی موجود ہیں. وہ گواہ بھی سامنے آئیں گے اور ان کے خلاف گواہی بھی دیں گے. یعنی یہ سب چیزیں گٹھی کر رہے ہیں. چونکہ خان صاحب نے جو نوجوانوں میں جو ایک ایسی جذباتی باتیں کر کے ان کو جو بھڑکایا ہے یا ان کو اکسایا ہے یا ان کی رگوں میں جو زہر گھولا ہے, وہ اس کے ڈر سے ایجنسیاں یا ادارے یا پولیس یا کوئی بھی سیکورٹی وہ ہاتھ ڈالنے سے تھوڑے سے کترا رہے ہیں. وہ اس لیے کہ یار پھر دوبارہ کوئی ایسی بات نہ ہو خانہ جنگی ٹائپ یا ملک کو نقصان ہو, تو اس لیے ان کے خلاف مکمل ٹھوس ثبوت کر کے اس کے بعد یہ گرفتار کریں گے. اور گرفتاری بھی ان کی اگر اب کریں گے تو اس وقت موجود ہیں ان کے کچھ عدالتوں میں دوست ہیں یا ان کے کوئی ہمدرد موجود ہیں جج صاحبان جو اس کو ان کو ریلیف دے سکتے ہیں جس طرح پہلے دیا تھا. تو اس وجہ سے ہر چیز مد نظر رکھ کر تو ایجنسیاں یا ادارے ان پر ہاتھ ڈالیں گے. اور یہ کوئی جعلی کیسز نہیں ہیں, ان پہ کوئی جعلی یا کوئی جس طرح سیاسی ہوتے ہیں نہیں. ان پہ دیکھیں نا, یہ ابھی کور کمانڈر ہاؤس پہ جنا ہاؤس پہ یہ خود ایک ISPR نے ایکسپریس کانفرنس کر کے بتایا کہ بھئی کس نے ذہن سازی کی لوگوں کی, جس نے نوجوانوں کو اکسایا, اور جو پکڑے گئے ان کے بیانات موجود ہیں, اور جو پارٹی چھوڑ گئے ہیں ان کے بیانات موجود ہیں. یہ فیاض الحسن چوہان صاحب جو 2-3 انہوں نے پریس کانفرنسیں کی, میڈیا سے باتیں کی, اس پہ سب چیزیں سامنے آ گئی ہیں. اور کچھ ایسی چیزیں جو ابھی عوام کے سامنے نہیں آئی, اور وہ گرفتاری کے بعد عدالتوں میں پیش کریں گے. اور یہ مجھے جو میرا ایک تجربہ یا میرا سیاسی بصیرت ہے یا میرا تجزیہ یہ ہے کہ انہیں گرفتار جو ہے نا یہ ستمبر سے پہلے کریں گے. یہ نہ ہو کہ پھر دوبارہ انہیں ریلیف مل جائے عدالتوں سے. تو یہ ان کو تھوڑا ٹائم دے رہے ہیں اور یہ ثبوت گٹھا کر رہے ہیں, ٹھوس ثبوت, تاکہ عدالتیں انہیں دوبارہ ریلیف نہ ملے. کیا کوئی بیرونی طاقتیں بھی ان کے ساتھ ہیں؟ یہ بالکل بیرونی کچھ ہیں بھی, اور کچھ یہ خود یعنی ان سے ریلیف لینا چاہتے ہیں, ان کی سپورٹ لینا چاہ رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا نا, انہوں نے بات کی ایک امریکن جو سینٹر ہے ان سے, یہ خود بات کر رہے ہیں
کہ جی ہماری مدد کریں، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، یہ چیزیں ہو رہی ہیں، آپ ہمارے حق میں بیان دیں. ٹھیک ہے، ابھی آپ دیکھیں نا، آپ اداروں پہ حملے کریں، وہ بھی فوجی تنصیبات پر حملے کر کے، اور آپ لوگوں سے مدد کریں. یعنی یہ کوئی قانونی سی بات ہے کہ آپ اپنی غلطی تسلیم کریں، آپ بڑے بنیں، آپ اعلیٰ ضرب بن کر آپ کہیں جی یہ میری غلطی تھی، میں تسلیم کرتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں قوم سے بھی، اور میں آئندہ یہ بات نہیں کروں گا، میں سیاست کروں گا، اور وہ سیاست کروں گا جس میں کوئی تشدد نہیں ہوگا. لیکن اور بھی تو سیاسی جماعتیں ہیں، وہ بھی سیاست کر رہی ہیں، ان کے ساتھ بھی برے حالات ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھی جعلی مقدموں میں وہ نائل ہوئے ہیں، پھانسیاں چڑھے ہیں، قتل ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے تو یہ کام نہیں کیے نا. تو خان صاحب کے ساتھ ابھی ہوا ہی نہیں ہے کچھ. امجد صاحب ابھی نواز شریف جب وزیر اعظم، تو ان کی جب حکومت ختم ہوئی تو فوجی جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں گھس گئے تھے، اور وہ گن پوائنٹ پہ انہوں نے نواز شریف کو اٹھایا وہاں سے. 40 دن انہوں نے غائب رکھا، 40 دن پتہ ہی نہیں کہاں تھا نواز شریف. تو ان کو کہا کہ جی یہ دستخط کریں، یا انہوں نے دستخط نہیں کیے. ان پہ تو اس قسم کی حالات آئے، ایسی صحبتیں ہیں، ان پہ تو کچھ ہوا ہی نہیں ابھی. تو یہ ابھی سے چیخیں مار رہے ہیں. تو یہ کام پارٹی کے لیے بھی نقصان ہے، اور خود عمران خان کے لیے بھی نقصان دہ ہے. اچھا، IMF کے جو وقت ہے انہوں نے ملاقات کی عمران خان صاحب سے، اور PTI کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو قرضہ ملا ہے وہ عمران خان کی گارنٹی میں ملا ہے. آپ یہ بتائیں اس میں سچائی کتنی ہے؟ لیکن آپ خود سوال کرتے ہوئے آپ مسکرا رہے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے. یہ یعنی ایک جو جھوٹا پروپیگنڈا ہے نا، یہ جب سے آئے انہوں نے جھوٹے پروپیگنڈوں پہ انہوں نے زور رکھا ہوا ہے. آپ بلین ٹری جو ہے وہ فیس بک پہ دیکھیں، آپ 50 ڈیم جو ہیں وہ فیس بک پہ دیکھیں، آپ 50 لاکھ نوکریاں یا 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر آپ فیس بک پہ ہی نظر آئیں گے آپ کو. یعنی یہ مطلب جھوٹ یعنی انہوں نے جیسے یہاں رکھا ہوتا ہے تو یہیں سے باہر نکال دیتے ہیں. اچھا، یہ بتائیں کہ IMF کے جو وقت ہیں وہ صرف عمران خان سے ملاقات کی، کوئی سیاسی کسی اور پارٹی سے بھی ملاقات؟ دیکھیں جی خان صاحب، دیکھیں نا، انہوں نے ایک پارٹی ہے PTI اس وقت تک، اب تو وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، لیکن انہوں نے ان سے ملاقات کی، ان کے حالات پوچھے، ان سے بات کی. دیکھیں نا، قرضہ تو پہلے منظور ہوا ہے نا، 30 جون کو ہوا ہے، ان کی بات طے ہو چکی ہے، ان کی سب کچھ طے ہو گیا، دستخط ہو گئے، معاہدہ ہو گیا. تو ان کو تو ابھی ملے ہیں نا جی، یہ ابھی 7-8 تاریخ کو ملے ہیں. تو وہ کیسے مطلب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ان کے کہنے پہ وہ تو دستخط پہلے ہو چکے ہیں، معاہدہ ہو چکا ہے. ابھی قرضہ ملا نہیں ہے، صرف دستخط. قرضہ ملتا ہے وہ انسٹالمنٹ پہ ملتا ہے نا؟ نہیں، انسٹالمنٹ پہ ہی مل رہا ہے. $1 ارب ابھی دیں گے، پھر 3 مہینے کے بعد، پھر 3 مہینے بعد. خان صاحب مطلب یہ جو PTI کے لوگ ہیں نا، انہوں نے تو یہ ایک پروپیگنڈے بنانے ہوتے ہیں کہ جی وہ ان پہ گارنٹی، پہلے یہ ان کو گاڑیاں دے رہے تھے، وہ جی قرضہ لے لیا جی، برا ملک کو برا حال کر دیا. کیوں لیا جی؟ قرضہ نہیں لینا چاہیے. اب یہی کہہ رہے ہیں کہ جی واہ جی واہ عمران خان کی گارنٹی. بھائی عمران خان کی کیا گارنٹی ہے؟ وہ خود ایک کرمنل بندہ بن چکا ہے. اس کو ابھی وہ گرفتار ہونے جا رہا ہے، سزائیں ہونے جا رہی ہیں، اور اس پہ گارنٹی کی وہ IMF لے رہی ہے. کہاں لکھا ہوا ہے جی؟ کون سا معاہدہ ہوا ہے؟ دیکھیں نا، اگر گارنٹی ہوتی تو کچھ معاہدہ ہوتا ہے نا. گارنٹی منہ زبانی تو نہیں لی جاتی، وہ ایک کاغذ پہ لکھا ہوتا ہے، کسی اسٹامپ پیپر پہ لکھا ہوتا ہے. تو یہ کوئی بات ہے؟ ملاقات کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ان کے حالات معلوم کر رہے تھے، بھائی آپ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا. پھر خان صاحب نے وہاں ان سے جو بات کی ہے کہ آپ ان کو قرضہ تو آپ نے دے دیا، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ وہ الیکشن کرائیں گے؟ اور آپ اگر وہ نہیں کراتے، آپ انہیں زور دیں الیکشن کرائیں. اب انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ جی یہ ان کا ضروری معاملہ ہے، ہمارا ان سے قرضوں کا معاملہ ہے، لون کا ہے، ہمارا ان سے کوئی یہ واسطہ نہیں ہے سیاسی لوگوں سے، حکومتوں سے کہ ہم انہیں کہیں کہ جی آپ الیکشن کرائیں تو ہم تب دیں گے قرضہ. یہ بات نہیں ہے. ہم نے جو ان سے معاہدہ کیا ہے وہ ہم نے ان سے شرائطیں منوائی ہیں، اس کے بعد ہم نے معاہدہ کیا ہے. تو یہ آپ کا کہنا کہ جی الیکشن کرائیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، وہ صاف انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ اندرونی معاملہ ہے نا حکومتوں کا. انہیں پتہ ہے بھائی کہ الیکشن کرانے نہیں کرانے. IMF کون ہوتا ہے کہ وہ ہمیں مداخلت کرے ہماری حکومتوں میں یا ہمارے ملک میں؟ تو انہوں نے صاف خان صاحب کو کہہ دیا کہ ہم نہیں کر سکتے یہ کام کے ہم. لیکن وہ خود حیران ہو گئے. ان کے جو وفد ہے وہ دیکھ رہے تھے کہ جو بندے 5-7 بندے جو ہے نا وہ آن لائن تھے. اب وہ سب کو یوں کر کے دیکھ لیے، فوٹو دیکھے آپ نے، سب کو دیکھ لیے کہ یہ سب تو مفرور ہیں، عدالتی مفرور ہیں، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ سے باتیں کر رہے ہیں. تو وہ خود حیران و پریشان ہو گئی IMF کی جو ہیڈ ہیں.
تو یہ باتیں کر رہے ہیں. یہ باقی گارنٹی وغیرہ کسی کی نہیں ہے. گارنٹی کچھ وہ جو انہوں نے شرائطیں رکھی تھی خان وہ مان چکی ہے پاکستان کی حکومت, اور انہوں نے قرض کی منظوری بھی دے دی ہے. اب خان صاحب سے وہ ملنے آ گئے, وہ بھائی ان سے کیا ہوگی, غلطی ہوگی, اور انہوں نے پروپیگنڈے شروع کر دیے. ابھی ان کی اندرونی کوئی کہانیاں ہوتی ہیں, کوئی باتیں ہوتی ہیں, وہ باتیں کر رہے ہیں, کچھ باتیں نکلی ہیں باہر, تو وہ انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ہر کام جھوٹ, یہ کام پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں, لگاتار کر رہے ہیں, مسلسل کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح ملک نہیں چلتے, نہ پارٹیاں چلتی ہیں. اس طرح پارٹیاں برباد ہو جاتی ہیں, تباہ ہو جاتی ہیں. اچھا, عمران خان کا مستقبل کیا ہے, اس کا پتا؟ مستقبل خان صاحب کا کچھ بھی نہیں ہے سیاست میں. وہ قصہ پارینہ بن چکے ہیں. اب ان کا نام ہی رہ جائے گا, کہا جائے گا جی ایک خان صاحب ہوتے تھے, ایک عمران خان صاحب آئے تھے 4 سال کے لیے, وہ خان صاحب ختم کر دی جائے گی. یہ گرفتار بھی ہوں گے, اس کے بعد نااہلی ہوگی, اس کے بعد سزا ہوگی, اور ان کی جو الیکشن سے پہلے ان کی پارٹی جو ہے ان کی رجسٹریشن ختم کر دی جائے گی. اور جب پارٹی کا رجسٹریشن ہی ختم ہو جائے گی, اس کا نام و نشان نہیں ہوگا, بلے کا نشان نہیں ہوگا, تو جو پی ٹی آئی والے جو کہتے ہیں نا کہ ہم جی ووٹ تو ہم نے بلے کو ہی دینا ہے, تو بلہ ہی نہیں ہوگا تو آپ ووٹ پیپر پہ بلے کا نشان نہیں. جب دیکھیں نا رجسٹریشن ہی ختم ہو جائے گی پارٹی کی, تو پھر وہ کس طرح بلے کا, اگر ہاں کوئی اور پارٹی لینا چاہے بھی بلے کا نشان تو نہیں ملے گا, اور نہ الیکشن کمیشن دے گی. تو وہ انہوں نے ایک تہیہ کر لیا ہے تمام اداروں نے. ان کے جو جس طرح کی ان کا رویہ تھا خان صاحب کا, پی ٹی آئی کا, کارکنوں کا, یہ 9 مئی کے واقعے کے بعد انہوں نے ایک تہیہ کر لیا ہے کہ بھئی اب اس پر کمپرومائز نہیں ہوگا. ابھی اگر آپ امجد صاحب ابھی اگر کمپرومائز کرتے ہیں نا, اس کا مطلب ہے کہ یہ جو تمام ادارے, فوج ایک طاقتور ادارہ ہے ملک کا, اور وہی ملک کی سلامتی کا ضامن بھی ہے, تو وہ جب جھک گیا تو پھر تو خان صاحبوں کو پوچھنے والا تو ہے نہیں نا. پھر کون پوچھے گا, پولیس پوچھے گی, کوئی نہیں پوچھ سکتا. تو لہذا یہ جو ادارہ ہے پاک فوج ہے, اس پہ انہوں نے حملہ کیا, تو انہوں نے اس کا رسپونڈ تو کرنا ہے نا, اور رد عمل تو آنا ہے. اگر آپ کے گھر امجد صاحب, آپ کے گھر اگر کوئی حملہ کر دے, کوئی 2 بندے 4 بندے 6 بندے, آپ کا رسپونڈ تو آئے گا نا کہ بھئی میرے گھر پہ حملہ کیا یار انہوں نے. تو یہ ایک عام کامن سینس کی بات ہے, کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے. تو اب اس پر بھی کچھ لوگ جو ہے نا, یہ جو کارکن ہیں, ان کا دفاع کری جا رہے ہیں. او جی انہوں نے سازش کی, انہوں نے بھائی ایک ثبوت وہ خود کہہ رہے ہیں, ان کی آڈیو آ چکی ہے, ویڈیو موجود ہے ان کے پاس, مطلب ایک چیز آ چکی ہے. پھر بھی پی ٹی آئی والے ورکر نہیں مانتے. اللہ انہیں ہدایت نصیب کرے, میری دعا ہے کہ یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے. اور کچھ لوگ تو عمر سے بھی اوپر ہیں, لیکن پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی. لیکن ان کو سمجھنا چاہیے کہ غلط کو غلط کہیں اور سچ کو سچ کہیں, حقیقت کو مانیں, عقائد کو تسلیم کیا جائے کہ بھئی یہ بات ہے, آپ نے ملک کے ساتھ چلنا ہے, نہ کہ پی ٹی آئی کے ساتھ یا عمران خان کے ساتھ. اگر نواز شریف غلط کرتا ہے تو آپ کہیں, چاہے وہ نون سے اس کا تعلق ہے یا نہیں ہے, اس کو کہنا چاہیے. اگر کوئی پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, اگر وہ غلط کر رہے ہیں, بلاول بھٹو یا زرداری صاحب غلط کر رہے ہیں, تو کہیں بات کریں. دیکھیں پاکستان کے ساتھ ہی ہم بھی ہیں. یہ اور دوسرا, ہم نے قبروں میں جا کے نا اللہ کے آگے ہم نے اللہ کو حساب دینا, ہم نے دینا ہے, انہوں نے نہیں دینا. تو سچ کو اگر ہر بندہ سچ کو سچ کہنا شروع کر دے, یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ہم کہتے نہیں ہیں سچ. ہم بس اب جس پارٹی کے ساتھ چل رہے ہیں وہ زندہ باد, بس وہ چاہے جو مرضی کہے ہم پھر بھی زندہ باد, چاہے وہ کچھ بھی کرے, غلط راہ پہ چلے ہم نہیں جی ٹھیک ہے, اس نے ہم دفاع کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے اس ملک کا, اور یہ اس کو سدھارنے کے لیے یہ جو نوجوان ہیں, ان کو دیکھنا چاہیے, اپنے آپ کو جھانکنا چاہیے اپنے گریبانوں میں, اور سیدھے راہ پہ چلنا. جو غلط ہے اس کو غلط کہیں. آپ کسی کے گھر سے نہیں کھاتے, آپ اپنا خود کما کے کھاتے ہیں, اپنے والدین کا کھاتے ہیں, تو غلط کو غلط کہا کریں, اچھا نہ کہیں. اچھا ہے جو اس کو اچھا کہیں, چاہے وہ دوسری پارٹی کا ہے, مخالف پارٹی کا ہے. پارٹیاں میں ہمیں کچھ نہیں دینے والی, ہم نے خود ہی اپنا خود کر کے کھانا ہے, محنت کرنی ہے تب کھانا ہے. لہذا آپ جو سیدھا راستہ اس پہ چلیں. شکریہ بات صاحب. ناظرین, یہ تھا اشفاق واسطہ صاحب جن کا تجزیہ آپ نے سنا. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, ہمارے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا.